بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی علامتیں۔ الحمدللہ مختلف موضوعات کو آپ کی خدمت میں ڈسکس کیا، اور اس وقت تو ہدف یہ تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہے علائم ظہور کے بارے میں، تو جتنا جلد ممکن ہو اکثر علامتوں کو مومنین کے سامنے پیش کیا جائے۔ لہٰذا جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا کام، البتہ اس اعتبار سے کہ علمی اعتبار سے تو ہم نے کافی کوشش کی، کافی عرصے سے ان موضوعات پہ ہم کام کر رہے تھے اور کئی سال اس موضوع میں لگائے، لیکن ٹیکنیکلی جو ہم چاہتے تھے کہ ڈاکومنٹری کی صورت میں ہو، مختلف اس میں موویز کے کلپ کو ایڈ کیا جائے، مختلف پکچرز کو ایڈ کیا جائے اور مختلف موضوعات کو اس میں وسعت دی جائے، تو ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اگر ایک ہی موضوع کو ہم ڈسکس کریں اور ٹیکنیکلی بہت ہی اسے ہم پرفیکٹ بنانا چاہیں تو کم سے کم ایک پروگرام پر ہمیں 1 ہفتہ لگانا ہوگا، تاکہ بہت ہی منظم ہو، ہر اعتبار سے روایتیں لکھی ہوئی ہوں، ترجمے لکھے ہوئے اسکرین پہ نظر آئیں، اور اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں ان کے لیے اگر فوٹوز کی ضرورت ہو تو وہ کام انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس وقت ہمارا ہدف یہ تھا کہ بہت زیادہ علائم ظہور کو مس یوز کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ پولیٹیکلی اپنے فائدے میں مس یوز کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور اسی طرح سے وائبر پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر مختلف روایتیں چل رہی ہیں جن کا وجود نہیں ہے، اور ایک روایت کو پھر ہم ڈسکس کریں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے کتب شیعہ اور کتب اہل سنت میں۔ وہ روایت ہے عبداللہ کے حوالے سے کہ عبداللہ ایک حاکم ہوگا حجاز کا، اور اس سے پہلے اس کا بھائی ہوگا جس کا نام ایک حیوان پہ ہوگا، تو اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے نہ کتب اہل سنت میں نہ کتب اہل تشیع میں۔ اس جانب توجہ رہے کہ اس وقت مختلف جعلی روایتیں بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالی جا رہی ہیں، اور لانگ ٹرم میں شاید اس کی پلاننگ یہ ہو کہ جب ان کو پھر کہا جائے گا یہ روایتیں جعلی ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا جو اصلی روایتیں ہیں امام زمان علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے یا علائم آخر الزماں کے حوالے سے ان کو بھی لوگوں کے ذہن میں مشکوک کر دیا جائے گا، اور یہ کام وہابی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ جعلی روایتیں وہابی بنا بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ یہ رافضہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور امام مہدی سے ریلیٹڈ جتنی داستانیں ہیں بقول ان کے کہ وہ جھوٹ ہیں۔ تو یہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے جن موضوعات کو ڈسکس کیا تو انہیں مومنین سنیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے، اور اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ اس کو اور وسعت دی جا سکے۔ فی الحال اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو ہم تیزی سے موضوعات کو ڈسکس کر رہے تھے، اور گو کہ عام طور پر جو لیکچر دینے والے حضرات یا مجلس پڑھنے والے حضرات ہیں وہ مواد کم دیتے ہیں، گفتگو کو پھیلا زیادہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا ہدف یہ تھا کہ اس اپنی مختصر سی زندگی میں جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں آئندہ کے اعتبار سے علائم ظہور کو ڈسکس کرنے کی، وہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ اس کے لیے کیمرے بھی زیادہ درکار ہیں، ٹیم بھی درکار ہے، اور جب ٹیم بنائی جاتی ہے تو ظاہر خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے اسی سادے طریقے سے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ڈسکس کریں، اور جتنا ہو سکے مومنین کو علائم ظہور کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو ہمارا ٹارگیٹ تھا اس وقت زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنا۔ ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں تھا کہ ایک روایت پر ایک مجلس پڑھ دی جائے یا محفل کو گرم رکھا جائے، یا یہ کہ ہم اپنا علم نہ دیں کیونکہ بعد میں ہم کیا پڑھیں گے۔ تو جتنے ہم موضوعات مناسب سمجھ رہے تھے علائم ظہور کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے،
مثال کے طور پر غیبت کے زمانے میں مومنین کے فرائض، اسی طرح سے اصحاب امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور خود امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کے نائبین خاص کے بارے میں، اور غیبت کے زمانے میں جو پولیٹیکلی مسائل تھے انہیں تو مختلف زاویوں سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری اس گفتگو کا عنوان تھا صرف اور صرف علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ضمناً ہم نے کچھ اور موضوعات کو بھی ڈسکس کیا۔ اب جو ہم موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ کی ہم توجہ دلائیں کہ ظہور سے پہلے مختلف جگہ کے حالات مختلف ہوں گے۔ ایک موضوع بیان ہوا کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی اور عام طور پہ ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں، وہ موضوع ہے آذربائیجان کے حوالے سے۔ آذربائیجان کا جب ذکر روایات میں ہوتا ہے تو اس سے مراد آذربائیجان بھی لیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد آذربائیجان کو وسعت دی جائے یعنی رشیا۔ اب یہ ایک ڈسکشن ہے کہ روایتوں میں ترک جب کہا گیا ہے، ترک سے کون مراد ہیں؟ تو بظاہر ترک سے یہی ترک محسوس ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ترکی کے لوگ ہیں، اور ساتھ میں ممکن ہے کچھ علاقہ رشیا کا ہو، اور جب آذربائیجان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ممکن ہے کہ آذربائیجان اور اس کے اوپر کا علاقہ کہ جہاں پر کم سے کم آذری بولی جاتی ہو، یا رشیا۔ لیکن ہمارے نام سے کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آذربائیجان سے مراد لے رہے ہیں پورا رشیا۔ البتہ آذربائیجان سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن ایک روایت ہے ان ابی بصیر ان الباقر، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی امام باقر علیہ السلام سے، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے غیبت نعمانی پیج نمبر 165 میں، اور اسی طرح سے یہ روایت پیج نمبر 170 میں، اور اسی طرح سے روایت بیان ہوئی ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 52 اور پیج نمبر 136۔ البتہ توجہ رہے کہ جتنی بھی روایتیں ہم نے اس وقت بیان کی ہیں وہ سب ہم نے خود اصل کتابوں کو پڑھا، کیونکہ ایک تو کتابیں وہ ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہیں، تو پہلے تو ہم ان سب کو اللہ کا شکر ہے اچھی مقدار میں پڑھ چکے تھے، لیکن فی الحال ہم نے کچھ مہینے لگائے بہار پر، کمال الدین پر، اور غیبت نعمانی، غیبت توسی، اور اس کے علاوہ دیگر کتب پر، اور خود کتابوں کو نکالا اور اس طرح سے اس کو نوٹ کیا۔ لہٰذا سب کے ہم نے حوالے لکھے ہوئے تھے، ممکن ہے دوران گفتگو جلدی میں بعض روایتوں کا حوالہ بیان کرنا بھول گئے ہوں۔ تو یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 136، اور غیبت نعمانی میں پیج نمبر 170، اور یہ روایت ہے آذربائیجان کے بارے میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ظہور سے پہلے کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لا بد لنا من آذربائیجان، ہمارے لیے آذربائیجان ضروری ہے۔ اب اس پہ ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ آخر زمانے میں آیا رشیا امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا؟ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ ہاں یہی مراد ہے، کیونکہ اس وقت رشیا جو ہے وہ امام زمان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کم سے کم پرابلم کریٹ نہیں کر رہا ہے۔ آیا آئندہ کیا ہوگا؟ تو ممکن ہے اس کی پالیسی بدل جائے، پوٹین کے علاوہ کوئی اور شخص آ جائے۔ تو اس طرح تو روایتوں سے نہیں کھیلا جا سکتا کہ آج ہم یہ کہہ دیں کل کو کچھ اور کہہ دیں۔ یہاں پر فقط یہ ڈسکشن ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا بد لنا من آذربائیجان، کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے لیے آذربائیجان ضروری ہے۔ یعنی آذربائیجان کی اہمیت اس روایت سے بیان ہوتی ہے۔ اب اگر آذربائیجان کو فوکس کیا جائے تو آذربائیجان اس وقت ایک اہم ترین ملک ہے، اور اس کی اکثریت اہل بیت علیہم السلام کی چاہنے والی اور ماننے والی ہے، یعنی 95% سے زیادہ۔ اگر آپ ڈسکس کریں شیعہ ممالک یا شہروں کے بارے میں تو جن علاقوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں آذربائیجان سر فہرست ہے۔ آذربائیجان میں اس وقت جو حاکم ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں، حتیٰ بعض حاکم اس وقت وہابیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بڑی تعداد اس وقت ایسی ہے، آذربائیجان کے بعض افراد ہیں کہ جو نجف اور قم میں پڑھ رہے ہیں، اور
اس جانب بھی توجہ رہے کہ ایک زمانہ تھا کہ آذربائیجان کے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، لیکن جب کمیونزم کا دور دورہ ہوا تو ان علماء نے یا تو ہجرت کر لی، اور ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی تھی کہ جنہیں قید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، اور بعض کو اپنا لباس اتارنا پڑا اور مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے۔ مثال کے طور پہ علامہ طباطبائی اور آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے استاد تھے صدرائے باتکوبی۔ باتکوبہ کہتے ہیں باکو کو، اور باکو کے بڑے بڑے علماء تھے ایک زمانے میں۔ اب الحمدللہ دوبارہ وہاں پر علماء تیار ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ اس روایت سے بیان ہوتا ہے عنقریب ایک چینج آئے گا، اور ظہور سے پہلے آذربائیجان بھی اہم ترین ایک خطہ ہوگا اور دنیا کے سامنے وہ نمودار ہوگا۔ ایران کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہاں پر ایک زندیق کا ظہور ہوگا، اور بعض دفعہ تطبیق کی جاتی ہے اس فرد کے بارے میں کہ شاید یہ محمد رضا شاہ تھا، یعنی شاہ ایران کا باپ۔ اور جو اس کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، کہ جب سوال کیا گیا، محمد ابن بشیر نے سوال کیا جناب محمد ابن حنفیہ سے، قال قلت قد طال هذا الامر، کہ اب تک ظہور جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، حتی متی، کب تک یہ سلسلہ چلے گا اور ظہور نہیں ہوگا؟ قال فتحرک راسہ، تو محمد حنفیہ نے یعنی جناب محمد حنفیہ نے اپنے سر کو حرکت دی۔ ثم قال انا یکون ذلک، ابھی کیسے ظہور ہو سکتا ہے؟ ولم یقوم الزندیق من قزوین، اور جبکہ ابھی قزوین سے زندیق بھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ تو آخر زمانے کے بعض افراد میں سے ایک ہے قزوین کا زندیق۔ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ پردوں کو ختم کرے گا، کفر کو پھیلائے گا، اور مومنین کے لیے بڑی مشکل ہوگا۔ جو بھاگے گا وہ بچ جائے گا، جو مخالفت کرے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ اس زندیق قزوین کی تطبیق کی جاتی ہے اور احتمال دیا جاتا ہے، تطبیق تو نہیں بلکہ احتمال دیا جاتا ہے، کہ کیونکہ شاہ ایران کے باپ کا تعلق کسی حوالے سے قزوین سے تھا، خاندانی اعتبار سے سابقہ دور میں، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو، فقط ممکن کی حد تک ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل ہوئی زندیق کے قزوین کے بارے میں، یخرج بقزوین رجل اسمہ اسم النبی، کہ ایک شخص ظاہر ہوگا قزوین سے، اس کا نام جو ہے نبی کے نام پہ ہوگا۔ یسرع الناس الی طاعتہ، کہ لوگ تیزی سے اس کی جانب بڑھیں گے۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ المشرک، مشرک اس کی اطاعت کریں گے۔ والمؤمن یملأ الجبال خوفا، اور مومن جو ہیں وہ پہاڑوں کو بھر دیں گے خوف کی وجہ سے۔ یہ روایتیں دونوں نقل ہوئیں غیبت شیخ طوسی میں اور بہار میں۔ اب یہ کون شخص ہے کہ جو قزوین سے ظاہر ہوگا اور وہاں پر فتنہ فساد کرے گا؟ ممکن ہے یہ شخص آنے والے زمانے میں ہو، اور ممکن ہے کہ یہ شاہ ایران کے باپ کے زمانے میں ہو، لیکن تطبیق نہیں کی جا سکتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں کافروں کے بارے میں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ روایت نقل ہوئی الزام الناسب میں۔ کفار کا قبضہ ہو جائے گا خاص چند دریاؤں پر۔ آپ فرماتے ہیں ان القائم لا یظہر، کہ قائم ظاہر نہیں ہوں گے، حتی تملک الکفار الانہار الخمسہ، یہاں تک کہ کفار 5 نہروں، یاد رکھیں کہ عربی میں نہر سے مراد دریا ہے، اور جسے ہم دریا کہتے ہیں، ہم اردو میں نہر کو دریا کہتے ہیں اصل میں، اور نہر کہتے ہیں چھوٹی نہر کو، لیکن جسے ہم دریا کہتے ہیں وہ دریا مراد ہے، یعنی جسے فارسی میں دریا کہتے ہیں سمندر کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 5 جگہوں پہ قبضہ ہو جائے گا، جیحون، کہ جو افغانستان اور تاجکستان کی جانب سے ہے، اسی طرح سے سیحون، کہ جو قرقیزستان کی جانب سے یہ نہر یہ دریا نکلتا ہے، اسی طرح سے فرات اور دجلہ اور نیل، ان پر کفار کا قبضہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی
محمد و آلہ الطاہرین.